بے منزل مسافر قسط نمبر 13۔ جس روز یوسف بن بخت اور بدر نے کوچ کیا تھا، اس سے اگلے روز عبد الرحمن بن معاویہ بھی یوسف بن عبد الرحمن کے خیر خواہ حشام کی بغاوت کو فرق کرنے کے لیے طلعتلہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ طلعتلہ شہر کا زیادہ تر حصہ کوہستانی ہے، لیکن بڑے بڑے وسیع ہموار میدان اور مرتفع قطعات بھی ہیں۔ مشرقی اور جنوبی حصے میں جبل طلعتلہ کے سلسلے پھیلے ہوئے ہیں اور ایسے پہاڑ ہیں جو جنوب میں دریا آنا اور شمال میں دریا تاجہ سے سیراب ہونے والی زمینوں کو جدا کرتے ہیں۔ اس شہر سے متعلق کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شہر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے توبال نے بسایا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ایک بادشاہ ہسپانوس کی بیٹی آیار نے اس شہر کی تعمیر کا کام سر انجام دیا تھا۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ قبل مسیح جب بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ظلم سے یہودیوں نے بیت المقدس سے جلاوطنی اختیار کی تو وہ اندلس میں جا کر آباد ہو گئے اور وہاں انہوں نے ایک ایسا شہر بسایا جسے عروس کا نام انہوں نے عبرانی زبان میں تیولیوس یعنی نسلوں کے شہر رکھا اور آگے بگڑ کر طلعتلہ ہو گیا۔ دوسری صدی عیسوی میں جب رومانیوں کا قبضہ اس شہر پر ہوا تو انہوں نے اس کا نام تلیسم رکھا۔ اس کے بعد رومانی قیصر نے اس شہر کا نام اپنی زبان میں زیتلہ رکھ دیا، جس کے معنی خوشحال رہنے والا ہے۔ یہ غالباً لاطینی لفظ سے ماخوذ تھا۔ طلعتلہ شہر سنگ خارا کی ایک اونچی اونچی نیچی پہاڑیوں پر آباد ہے، جس کو سوائے شمالی سمت باقی اطراف میں دریا تاجہ گھیرے ہوئے ہے۔ دریا کی رفتار یہاں آ کر بہت تیز ہو جاتی ہے کیونکہ بہاؤ کی طرف زمین کا نشیب زیادہ ہے۔ شہر کے اندر کسی بلند مقام سے چاروں طرف دیکھا جائے تو شمال کی جانب کشتالیہ کے میدان اور جنوب کی طرف دریا پار جبل طلعتلہ نصف دائرے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگر شہر کے باہر کسی مقام پر دیکھا جائے تو تمام شہر سنگ خارا کا عظیم الشان قلعہ معلوم ہوتا ہے، جس کی حفاظت تین اطراف سے دریا تاجہ کرتا ہے، اور شمالی سمت میں جس طرف دریا نہیں ہے ایک دوہری فصیل نہایت مستحکم بنی ہوئی ہے۔ یہ پرانی تعمیر ہے جس کی مضبوطی اور عمدگی کی تعریف بہت سے مورخوں نے کی ہے۔ عرب مورخین لکھتے ہیں کہ طلعتلہ کا قلعہ نہایت مضبوط اور مستحکم تھا۔ شہر میں باغات، نہریں، پھلواریاں، مرتفع عمارتیں اور مضبوط قلعے موجود تھے۔ دریا تاجہ پر ایک عجیب پل تھا جو صرف ایک محراب پر کھڑا تھا۔ اس کے نیچے دریا بڑے زور و شور سے بہتا تھا۔ دریا کے کنارے کے قریب ایک راہٹ تھا جو بہت بڑا تعمیر کیا گیا تھا، جس کا چرخ 90 ہاتھ اونچا تھا۔ اس چرخ کے ذریعے دریا کا پانی پل پر چڑھایا جاتا اور وہاں سے نروں کے ذریعے زمین کے نیچے ہی نیچے سارے شہر میں پہنچایا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات سے قبل یہ شہر قوطی بادشاہوں کا دارالسلطنت تھا، اور یہی وہ محل تھا جسے بیت الحکمت کہا جاتا تھا، جس میں ایک طلسم بند تھا۔ ہر قوطی بادشاہ اپنا اپنا قفل اس بیت الحکمہ کے دروازے پر لگا دیتا تھا اور اپنے جانشین کو وصیت کر جاتا تھا کہ محل کو کھولنے کا کبھی قصد نہ کرے، لیکن راڈرک یعنی آخری بادشاہ نے اسے کھولا، جس کا نتیجہ مایوسی اور نقصان کے سوا کچھ نہ ہوا۔ راڈرک کو اس طلسم میں اہل عرب کی تصویریں نظر آئیں اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی حکومت چھین کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس بیت الحکمہ میں وہ قیمتی خوان رکھا ہوا تھا جسے مائدہ سلیمان کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ مائدہ طلعتلہ کے ایک کلیسا کا تھا، اور یہ اس جگہ تھی جہاں کلیسا کی دوسری قیمتی اشیاء آراستہ رکھی جاتی تھی۔ اس مائدہ کا رنگ سبز بیان کیا جاتا ہے۔ طرح طرح کی قیمتی جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ زمرد کے ایک بہت بڑے ٹکڑے کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اسی طلعتلہ شہر کی ایک وسیع عمارت میں جو غالباً کلیسا سے متعلق ہوگی، طارق بن زیاد نے 170 تاج طلعتلہ کے بادشاہوں کے ملے تھے۔ اس رائے سے عرب مورخین نے اس عمارت کا نام بیت المملوک بیان کیا ہے۔ مغربی مورخوں نے بھی اس عمارت کے متعلق لکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موسیٰ بن نصیر جب اندلس میں وارد ہوا تو ہر طرف بڑے بڑے شہروں اور علاقوں کو فتح کرنے کے سوا دوسرا کام نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ شاہان طلعتلہ کے شہر میں پہنچے۔ یہاں انہوں نے ایک محل دیکھا جس کا نام بیت المملوک تھا۔ یہ نام اس وجہ سے ہوا تھا کہ اس میں سونے کے تاج رکھے ہوئے تھے، ایک ایک تاج پر ایک ایک بادشاہ کا تھا، گویا یہ تاج ان بادشاہوں کے تھے جنہوں نے اندلس پر حکومت کی تھی۔ ہر ایک تاج پر صاحب تاج کا نام کندہ تھا، اور جس قدر اولاد اس نے چھوڑی تھی اس کی روداد اور بادشاہ کی ولادت، تخت نشینی اور اموات کی تاریخیں بھی کندہ تھی، کیونکہ اندلس کی قوطی بادشاہوں میں یہ مدت سے دستور چلا آتا تھا کہ ہر ایک بادشاہ کی موت پر اس کا تاج جسے وہ زندگی میں پہنتا تھا اس محل میں لا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ سن 1858 تک یورپ کے مورخین مسلمانوں کو یہ تاج ملنے کی روایت اور من گھڑت داستان خیال کرتے تھے، لیکن جب طلعتلہ کے ایک چھوٹے سے شہر کے قریب ایک مکان سے چند تاج اور کلیسا اشیاء برآمد ہوئی تو یقین ہو گیا کہ عربوں نے جو تاجوں کا حال بیان کیا تھا وہ سچ تھا۔ تفصیل اس کی کچھ یوں تھی کہ
صبح طلعت کے ایک چھوٹے سے قصبے کے قریب ایک ندی میں سخت طغیانی آ گئی۔ جب پانی اترا تو اس ندی کے کنارے ایک پرانے کوتی گرجا کے کھنڈروں میں سے ایک جگہ مٹی کی کچھ چیزیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ سب سے پہلے ایک غریب کسان کی بیوی کی نظر ان پر پڑی اور اس کے شوہر نے قیمتی چیزوں کو وہاں سے نکال لیا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو 1200 سال سے زمین میں دبا ہوا تھا۔ ان کو جو سب سے بڑی فکر لاحق ہوئی یہ کہ حکومت کی خبر ہونے سے پہلے طلعت کے جوہریوں کے ہاتھوں اس مال کو بیچ ڈالے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان میں سے اکثر چیزیں بیشتر اس کے کہ کسی واقف کار کی نظر ان پر پڑتی توڑ کر گلا دی گئی۔ اتفاق سے اسی قصبے کے ایک مدرسہ کے معلم نے ان میں سے ایک چیز کسان کی بیوی کے ہاتھ میں دیکھ لی۔ وہ چونکہ تعلیم یافتہ آدمی تھا، دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی بہت پرانے وقتوں کا مال ہے، لہٰذا اس نے اس کی اطلاع حکام کو کر دی، اور جو چیزیں سونار کی بھٹی کے حوالے نہیں ہوئی تھی وہ بچ گئی۔ اگر یہ اتفاق پیش نہ آتا تو 7ویں صدی عیسوی کے کلیسائی زیورات کے ایک پورے مجموعے سے دنیا محروم ہو جاتی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ عرب مورخین کا یہ بیان کہ تاجوں پر کوتی بادشاہوں کے نام کندہ تھے بالکل درست تھا، اور اس پر کوئی تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل ہر ایک کوتی بادشاہ 2 تاج بنوایا کرتا تھا، ایک وہ خود پہنتا اور دوسرا کلیسا کی نذر کر دیتا۔ یہ دستور ایسا تھا جسے اس امر کی تصحیح آسانی سے ہو سکتی ہے کہ اس قسم کی قیمتی اشیاء مسلمانوں کو فتح اندلس کے وقت کیسے مل گئی۔ اسی طلعت شہر سے باہر دریا تاجا کے کنارے ایک مشہور مسلمان منجم ابو القاسم عبد الرحمان نے پن گھڑی بنائی تھی۔ طلعت کی پن گھڑیاں بہت مشہور تھیں اور وہاں کے عجائبات میں سمجھی جاتی نہیں۔ عربوں نے ان کا نام البلیتان رکھا تھا۔ یہ ایک عجیب صنعت تھی جس سے علمی حیت کے مشاہدات میں وقت کا نتیجہ کیا جاتا تھا، علاوہ وقت کے دن اور تاریخ بھی اس سے معلوم ہو سکتے تھے۔ اس صنعت کا موجد مسلمان ابو القاسم عبد الرحمان بڑا زیرک انسان تھا، بہترین حیت دان، اور اس نے اس سے متعلق اور بھی آلات بھی بنائے، مثلا زرقلہ اور عباسیہ ایجاد کیے تھے۔ جو صنعت اس نے ایجاد کی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ دریا تاجا کے بائیں کنارے کے نزدیک ایک عمارت میں 2 حوض بنائے گئے تھے جو چاند کے بڑھنے پر بتدریج پانی سے بھرتے اور چاند کے گھٹنے پر بتدریج پانی سے خالی رہتے تھے۔ جس وقت نیا چاند افق پر نمودار ہوتا تو ہر ایک حوض میں زمیندوز نلوں سے پانی بھرنا شروع ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ صبح تک جس قدر پانی ایک حوض میں سما سکتا تھا اس کے 7ویں حصے کا 1/4 حصہ اور دن میں ختم ہونے پر 7ویں حصے کا نصف حصہ پانی سے بھر جاتا تھا۔ لیکن 15ویں شب کو چاند گھٹنا شروع ہو جاتا تو ان حوضوں کا پانی بھی شب و روز میں بقدر 7ویں حصے کے نصف گھٹتا چلا جاتا، یہاں تک کہ 21ویں کے چاند حوض آدھے خالی ہو جاتے تھے، اور چاند کی 29ویں شب ہوتی تو پانی کا ایک قطرہ ان میں نہ رہتا۔ ایک عجیب بات ان حوضوں کی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے طرف سے ان میں سے پانی نکالنے یا ان میں پانی ڈالتے تو اس کا اثر ان پر نہ ہوتا۔ پانی باہر سے کوئی ڈالتا تو حوض میں گرتے ہی غائب ہو جاتا، اور جس قدر پانی کوئی نکالتا تو فوراً یہ کمی از خود دور ہو جاتی۔ بہرحال جس قدر پانی از روئے صنعت اس وقت رہنا چاہیے تھا وہی رہتا۔ اس طرح ان حوضوں کے ذریعے جو ابو القاسم عبد الرحمان نے بنائے تھے وقت، دن اور مہینوں کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ یورپ کا ایک مورخ ڈان پاسکر لکھتا ہے کہ سن 1836 میں اس نے اس شکستہ عمارت کو جس میں یہ حوض تھے بچشم خود دیکھے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کی دیواروں پر بہت خوبصورت پچی کاری کا کام عربوں کے وقت کا کیا ہوا موجود تھا۔ میں نے جس وقت اس عمارت کو دیکھا وہ ایک خرمنگاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ عمارت کے صحن میں 2 حوض تھے، برسوں کے کوڑے اور کٹکٹ سے ہٹے ہوئے تھے۔ ان حوضوں کے نیچے ایک زمیندوز راستہ تھا، اور چند سال ہوئے کہ خرمنگاہ کے مالکوں نے چند سیسے کے نل جن کے ذریعے ان میں پانی آتا تھا یہاں سے نکالے تھے۔ بہرحال اس شہر میں مسلمانوں کے وقت کے آثار اب بنائے نام کہیں کہیں باقی ہیں۔ نصرانیوں نے مسلمانوں کی عمارتوں کو اپنے گرجوں، خانقاہوں اور دیگر عمارات کے بنانے کے لیے صاف کر دیا۔ بعض قدیم عمارتوں کی کسی پرانی دیوار پر اب بھی مسلمانوں کا سنگ تراشی کا کام نظر آتا ہے۔ طلعت شہر کا موجودہ سب سے بڑا گرجا پہلے مسلمانوں کی عالیشان مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس مسجد کی عمارت کو 15ویں صدی عیسوی یعنی 9ویں صدی ہجری میں گرجا بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال عبد الرحمان بن معاویہ طلعت شہر کی طرف بڑھا۔ یہاں شام نے کافی قوت پکڑ لی تھی، اس لیے کہ جن سرداروں سے عبد الرحمان ان کی جاگیریں چھین لی تھی وہ بھی دل میں غبار لیے بیٹھے تھے اور حشام سے مل گئے تھے۔ حشام اس قدر طاقت اور قوت پکڑنے کے بعد قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ عبد الرحمان نے آ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرے میں شدت پیدا ہوئی تو حشام نے آخر سلو کی درخواست کی اور اطاعت کرنا چاہی۔ عبد الرحمان بن معاویہ نے اس کے ایک بیٹے کو یرغمال میں لیا اور اسے امان دے دی، لیکن حشام ایسا بدعہد نکلا کہ جو ہی عبد الرحمان نے پیٹ پھیری اس نے پھر سرکشی کی اور بغاوت پر اتر آیا۔ عبد الرحمان اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ پلٹا اور اسے اطاعت قبول کرنے کو کہا۔ اس بار وہ نہ مانا۔
چند دنوں کے اندر اندر اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کیا اور فصیل کے اوپر بھی اس نے انگنت لشکری بٹھا دیے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبد الرحمن بن معاویہ نے عارضی طور پر بدر کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ساتھ ہی اس نے یوسف بن بخت کی طرف بھی یہ پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہے وہیں رک جائے اور جب تک بدر واپس اس کے پاس نہیں آتا اس وقت تک وہ شمال کے باغیوں کی طرف نہ بڑھے۔ عبد الرحمن بن معاویہ اور بدر دونوں نے مل کر کئی دن کوشش کی، لیکن وہ طلوع کو سر کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کی فصیل انتہائی مضبوط اور مستحکم تھی۔ تین اطراف میں دریا تاجہ کی سرکش لہریں تھیں، چوتھی جانب کوہستانی سلسلہ تھا اور اس سے ملا کر ایسی مضبوط اور مستحکم فصیل بنائی گئی تھی جس پر چڑھنا انتہائی دشوار تھا۔ ابھی محاصرہ جاری تھا کہ عبد الرحمن کو خبریں ملنا شروع ہوئی کہ جنوبی اندلس کے حالات بڑی تیزی سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں عبد الرحمن بن معاویہ نے طلوع شہر کا زیادہ تر عرصہ تک محاصرہ نہ کر سکتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ حشام کا وہ بیٹا جو اس کے پاس یرغمال تھا اسے قتل کر کے اس کا سر منجنیق کے ذریعے عبد الرحمن نے شہر کے اندر پھینکوا دیا۔ بدر کو واپس اس نے یوسف بن بخت کی طرف روانہ کر دیا اور خود اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ قرطبہ کی طرف کوچ کر گیا۔ یوسف بن بخت اور بدر دونوں اپنے لشکر کو لے کر شمال کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ وہ دریا دویرہ کے کنارے جا پہنچے تھے۔ یہاں دریا کے کنارے سے ان کے جاسوس ان سے ملے جو انہوں نے اپنے آگے آگے شمال کی طرف پھیلائے تھے۔ ان کے آنے پر دریا دویرہ کے کنارے لشکر روک دیا گیا۔ وہ جاسوس یوسف بن بخت کے قریب آئے۔ یوسف بن بخت کو مخاطب کرتے ہوئے ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، امیر بشکن اس کا کاؤنٹ سردین ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دریا دویرہ کے اس پار خیمہ زن ہے۔ وہ جاسوس مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے یوسف بن بخت بول پڑا، جس جگہ اس نے پڑاؤ کر رکھا ہے وہ دریا دویرہ سے کتنے فاصلے پر ہوگی؟ آنے والے نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، میرے خیال میں کاؤنٹ سردین کا لشکر دریا دویرہ کے لگ بھگ 5 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں ایک جانب کوہستان برغش پڑتا ہے، اسی کوہستانی سلسلے سے ایک دریا نکل کر دریا دویرہ سے آ کر ملتا ہے اور دریا کا نام بھی دریا برغش ہے۔ جس جگہ سردین نے پڑاؤ کیا ہے اس کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے پڑاؤ کے مشرقی جانب دریا برغش ہے، غربی اور شمالی جانب برغش کا کوہستانی سلسلہ ہے۔ وہ جگہ اس نے خود منتخب کی اور پورے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے پڑاؤ کیا، اس لیے کہ اس جگہ کے شمال مغربی جانب ایک تنگ درہ ہے۔ اس درے کے اندر اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ جسے وہ محفوظ دستوں کے طور پر استعمال کرتا ہے رکھا ہوا ہے۔ اب اس کا ہم سے جنگ کرنے کے لیے طریقہ کار اس طرح کا ہے کہ جب ہم دریا دویرہ کو عبور کرنے کے بعد اس کے سامنے پڑاؤ کریں گے تو وہ فی الفور جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا، پہلے ہمارے لشکر کا جائزہ لے گا، پھر اپنے دستوں کو درے کے رہنے کے لیے پیغام بھجوائے گا جو درے کی گھات میں ہوں گے، پھر مناسب موقع جان کر ہم سے جنگ کی ابتدا کرے گا۔ اس کے لشکر کے وہ دستے جو درے میں ہوں گے وہ اس وقت سے ہمارے پہلو یا ہماری پشت پر حملہ آور ہوں گے جب جنگ اپنے عروج پر ہوگی۔ اگر حملہ آور نہیں ہوں گے تو کم از کم ہمارے پڑاؤ کو آگ لگانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے لشکر میں افراتفری پھیلے اور ہم پسپائی اور شکست کا شکار ہو جائیں۔ وہ جب خاموش ہوا تو یوسف بن آخر بڑھا، اس کے اور اس کے ساتھیوں کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، میں تمہاری کارگزاری پر سلام پیش کرتا ہوں۔ تم نے اہم اطلاعات فراہم کی، اب تم لشکرگاہ میں جاؤ، وہاں تمہارے آرام اور کھانے کا اہتمام کیا جائے گا، لیکن کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے، دریا دویرہ کو عبور کریں گے اور جس درے کی تم نشاندہی کر رہے اس پر حملہ آور ہوں گے جہاں سردین نے محفوظ دستے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جاسوسوں کا گروہ وہاں سے ہٹ گیا۔ ان کے جانے کے بعد یوسف بن بخت سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عزیز ساتھیوں، ہمارے خلاف سردین جو جال بن رہا ہے، جس سازش میں وہ ہمیں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی جال ہم اس کے خلاف بنتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے مخبر کہہ چکے ہیں کہ اس درے کے لگ بھگ 5 میل پیچھے اس نے اپنے محفوظ دستے بٹھا دیے ہیں۔ آج رات کی تاریکی میں ہم دریا دویرہ کو عبور کر کے اس درے کے قریب جا کر پڑاؤ کریں گے۔ آدھی رات کے قریب ہمیں درے کے قریب ہونا چاہیے۔ وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا جائے گا، وہاں سے لے کر تقریباً آدھا میل درے کے اندر کے علاقے کو ہم اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ درے کے دونوں جانب آدھ میل میں اپنے مسلح جنگجو بٹھا دیں گے جن کے پاس تیروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے اور ساتھ ہی پتھر بھی اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد اگر سردین کے محفوظ دستے اس درے میں سے نکل کر میدان میں داخل ہونا چاہیں تو آدھ میل کا وہ درہ جس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہوگا وہ ان کے لیے قیامت کا میدان بنا کر رکھ دیں گے۔ دونوں طرف سے ان پر تیر اندازی کی جائے گی، پتھر لڑکھا دیے جائیں گے، چوٹھے پتھر مارے جائیں گے۔ جس طرح میں چاہتا ہوں وہ دستے جو سردین میں نیچے دکھانے کے لیے گھات میں بٹھا رکھے ہیں، ہم ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کی موت اور مرگ کا باعث بن جائیں گے۔ ہم سے جنگ کی ابتدا کرنے کے بعد
سر ڈین یقیناً اس بات کا منتظر رہے گا کہ درے والے اس کے دستے درے سے نکل کر ہمارے پہلو یا ہماری پشت پر حملہ ہو کر ہماری کمزوری کا باعث بنیں گے۔ اگر وہ ہم پر حملہ نہیں ہوتے تو کم از کم ہمارے پڑاؤ میں گھس کر پڑاؤ کو آگ لگا دیں گے، ہماری افراتفری اور پسپائی کا باعث بنیں گے، اور جب ہمارے گھات میں بیٹھے ہوئے جوان ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، جو بچیں گے وہ واپس بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے تو عجیب رد عمل ظاہر ہوگا۔ کافی دیر کے بعد جب سر ڈین کے وہ محافظ دستے درے سے نکل کر ہمارے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، تب سر ڈین پریشان ہوگا، بد حوصلگی اور عجیب یاست کا شکار ہو رہے گا، اور اس کے ان احساسات اور جذبات سے فائدہ اٹھا کر خداوند نے چاہا تو دریائے دویرہ کے کنارے سے ہم بدترین شکست دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوسف بن بخت رکا، کچھ سوچا۔ اس کے بعد بدر اور دوسرے سپاہ سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیو، جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ اس سلسلے میں اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی بہتر تجویز ہو یا تجویز میں نے پیش کی اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ کرنا چاہے تو بولے۔ جواب میں بدر کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی یوسف بن بخت کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر وہاں پڑاؤ کر لیا تھا اور پھر لشکر کے کھانے کا اہتمام کیا جانے لگا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔